بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج بروز بدر 2 جون 2020 آج جو ہمارا درس قرآن ہے وہ ہے سورۃ زخرف آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ صدق الله العظیم۔ ونادى اور پکارا فرعون نے فی قومہ اپنی قوم میں، فی کا معنی میں، قومہ اپنی قوم، قالا اور فرعون کہنے لگا یا قومی اے میری قوم، کیا لیسا نہیں ہوں یا نہیں ہے، لی میری ملکیت میں، ملک مصر کی بادشاہت، کیا مصر کی بادشاہت میرے ملکیت میں نہیں ہے، وَهَذِهِ اور یہ الانہار نہریں، دریا، تجری جو جاری ہیں، بہہ رہی ہیں، من تحتی میرے نیچے، یعنی میرے محل کے کنارے جو نہریں رواں ہیں، افلا تبصرون کیا تم انہیں نہیں دیکھتے، ام کیا، انا خیر میں بہتر ہوں، من ھذا الذی اس آدمی سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے، الذی جو ہوا مہین جو بے وقت ہے، معاذ اللہ، ولا یکاد یبین اور صاف طور پر بات بھی نہیں کر سکتا، فلولا بس کیوں نہ، القیا اتارے گئے، علیہ اس پر یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، اسورۃ کنگن، یہ وہ کنگن ہیں جو کلائیوں میں عورتیں پہنتی ہیں، من ذہب سونے کے، ان پر سونے کے کنگن کیوں نہیں اتارے گئے، او یا جاء کیوں نہ آئے، معہ اس کے ہمراہ، الملائکۃ فرشتے، مقترنین جو ہر وقت ساتھ رہنے والے، فاستخف پس بیوقوف بنا دیا فرعون نے، قومہ اپنی قوم کو، فاطاعوہ بس اس قوم نے اس کی اطاعت کر لی، انہم در حقیقت وہ، کانو تھے، قوماً فاسقین نافرمان لوگ، نافرمان قوم، وہ تھی نافرمان قوم۔ پچھلی آیات میں جو آپ نے درس سنا اس کا خلاصہ آپ سماعت کیجیے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ جب ہم نے اپنی نشانیاں دے کر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو انہوں نے بجائے اس پر غور کرنے کے، بجائے اپنی عقل استعمال کرنے کے، انہوں نے یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ان معجزات پر وہ ہنسنے لگے کہ یہ دیکھو کیسے اس نے جادو کے ساتھ یہ سارے کام کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزات عطا کیے
وہ اس کو جادو سے تعبیر کر رہے تھے۔ ایک یہ ہے کسی چیز کو تسلیم نہ کرنا، یعنی آپ ایک دعوت دیتے ہیں کسی کافر کو، اسلام کی دعوت آپ پیش کرتے ہیں، اس کا رویہ ایک یہ ہے کہ وہ آپ کی دعوت کو قبول نہ کرے، انکار کر دے کہ جی نہیں سوری، میں اپنے دین پر جو لگا ہوا ہوں مذہب پر، بس میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا۔ یہ بھی اگرچہ اس کی زیادتی ہے، اس کا ظلم ہے، مگر یہ ہلکے درجے کا ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ آگے سے مذاق اڑائے آپ کا، آپ دعوت پیش کر رہے ہیں، وہ مذاق اڑا رہا ہے، اس میں شدت ہے، اس پہ غضب الہی بھڑکتا ہے، اللہ کا جو غصہ ہے وہ برستا ہے قوم کے اوپر جو یہ سلوک روا رکھتی ہے۔ تو فرعونیوں نے یہی کیا کہ بجائے یہ کہتے کہ جی نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانتے، انہوں نے الٹا مذاق اڑایا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور آپ جانتے ہیں جب کسی کا مذاق اڑایا جائے تو انسان کا دل دکھتا ہے۔ بھری مجلس میں اگر آپ کسی کا مذاق اڑائیں، تبھی تو منع کیا گیا ہے کہ آپ کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کوئی آدمی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ بہتر ہو جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ کوئی خاتون کسی دوسری خاتون کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ دوسری خاتون جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بہتر ہو۔ تو انسان کا دل دکھتا ہے، جب انبیاء کے دل دکھیں، جب قوم انبیاء کا دل دکھائے تو پھر غضب الہی کتنا جوش میں آتا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جو نشانی بھی انہیں دکھائی ہے، فرعونیوں کو جو نشانی بھی دکھائی ہے وہ پہلے سے بڑی تھی۔ پہلے چھوٹی نشانیاں دکھائیں، اس پر وہ ایمان لے آئیں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے، پھر بڑی نشانیاں دکھائیں، اور جب وہ ان نشانیوں پر ایمان نہیں لائے تو پھر اللہ نے ان کو عذاب سے پکڑا ہے، اور عذاب سے اس لیے پکڑا ہے تاکہ وہ رجوع کریں۔ تو گویا کہ دنیا کے اندر اگر عذاب آتا ہے، دکھ اور تکلیفیں اور پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ انسان کے گریبان کو جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہیں۔ گریبان کو جھنجھوڑا جاتا ہے کہ بھائی بیدار ہو جا، تو سویا ہوا ہے، اٹھ جا، سمجھ جا۔ دنیا کے اندر ہمارے اوپر جو مصیبتیں پریشانیاں آئیں، تو اس آیت کی روشنی میں ہم یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کو یوں لیں کہ یہ مجھے خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے یہ میرے اوپر پریشانی آئی ہے، یہ ٹینشن جو مجھے لگی ہے یہ مجھے جھنجھوڑنے کے لیے آئی ہے، میں اپنی اصلاح کروں، یہ رویہ ہونا چاہیے۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ اے جادوگر، آپ کے پاس جو اللہ کا وعدہ ہے کہ جی اگر یہ ایمان لے آئے تو ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، آپ اللہ سے دعا کریں ہمارے اوپر عذاب ٹلے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پر اعتبار کر گئے، دعا کر دی، عذاب ٹل گیا، مگر انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، ایمان نہیں لائے۔ غیر مستقل مزاجی بنی اسرائیل کی بیان کی جا رہی ہے۔ مقصد یہ ہے بیان کرنے کا کہ اے امت محمدیہ کے فرزندوں، اے فرزندان اسلام، اے کلمہ پڑھنے والے آخری نبی کا، تم اپنے مزاج میں، اپنے بیہیویئر میں غیر مستقل مزاجی نہ لاؤ۔ تم اتنے بات کے پکے بن جاؤ کہ تمہاری لوگ مثالیں دیں کہ یار مسلمان بڑے پکے ہیں، بات کے سچ بات کرتے ہیں، کسی کو فراڈ نہیں کرتے کسی کے ساتھ۔ کاش کی یہ امت ایسے ہو جائے، ورنہ ہمارے فراڈ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ مسلمان جو ہے نا، پاکستانی قوم، اس کے پاس بڑی ویرائٹی ہے فراڈ کی، ایسے ایسے فراڈ کرتے ہیں کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ دنیا کے اندر ہم نے اپنا امیج خراب کر دیا۔ تو سچ بولنا، حضور نے فرمایا کہ جو آدمی سچ بولتا ہے نا، وہ سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کی نگاہ میں سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ جب اللہ کی نگاہ میں سچا لکھ دیا جاتا ہے نا، اللہ کے ڈاکومنٹ میں یہ بندہ سچا ہے، تو پھر اس کی محبت مخلوقات کے دل میں رکھ دی جاتی ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، یہ بندہ سچا ہے۔ جو آدمی جھوٹ بولتا ہے
اور وہ اس پہ توبہ نہیں کرتا، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کی نگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، تو پھر لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی نفرت رکھ دی جاتی ہے، حسد رکھ دی جاتی ہے، یہ بندہ بڑا جھوٹا ہے، بات کرتا ہے معاشرے میں اس کا اعتبار نہیں ہوتا، یہ بندہ فراڈیہ ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ نجات دینے والا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دینے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم نے عذاب ان سے ہٹا دیا موسیٰ علیہ السلام کی ریکویسٹ پر، تو انہوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، ایمان نہیں لائے، بات سے پھر گئے۔ اب اس سے آگے جو بات ہے وہ یہ ہے، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ، اب فرعون اپنی قوم کے اندر ایک میٹنگ بلاتا ہے، بڑے بڑے وڈیرے وہاں اکٹھے کرتا ہے اور ایک کانفرنس کرتا ہے، اور اس میں یہ اب اس کو خطرہ یہ درپیش ہے کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کی بات مان کر میرے کچھ وڈیرے ایمان نہ لے آئے موسیٰ علیہ السلام پر، اور اگر ایمان لے آئے، قارون، حامان جیسے بڑے بڑے وزیر بیٹھے ہیں، اگر یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں تو میری تو سلطنت خطرے میں پڑ جائے گی۔ بادشاہوں کو نا کرسی کو بڑا خطرہ ہوتا ہے، اگر ایک آدمی بیٹھ کے للکار دے نا پوری سلطنت میں، مسجد میں ایک بیٹھ کے کوئی عالم کوئی بزرگ للکار دے تو ان کو اپنی کرسی خطرے میں نظر آنے لگ جاتی ہے، کرسی کو خطرہ ہے، علماء کو گرفتار کرو۔ تو فرعون جی کر رہا، اس نے میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں اپنی جو ہے نا اپنی پرفارمنس، کارکردگی دکھا رہا ہے، دیکھو میں نے کیا کیا کام کیے ہیں۔ قوم سے پوچھتا ہے الیس لی ملک مصر، کیا اس پوری سلطنت مصر کا مالک میں نہیں ہوں؟ کیا یہ بادشاہت میری نہیں ہے ساری؟ سب نے کہا جی آپ کی ہے، آپ تو رب ہیں، ہم تو آپ کو خدا سمجھتے ہیں۔ پھر کہتا ہے وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اس مصر کے اندر لوگ پانی کی ایک ایک بوند کو ترستے تھے، ایک قطرہ پانی کا نہیں ملتا تھا کسی کو، میں نے یہاں نہریں جاری کر دی ہیں، سمندروں سے دریاؤں سے نہریں نکال کے نہروں کا جال بچھا دیا ہے، ہر بندے تک پانی پہنچا دیا ہے۔ کیا یہ نہریں میری ملکیت نہیں ہیں؟ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہی یہ دریا اور یہ نہریں؟ سب نے کہا جی نظر آ رہی ہیں۔ پھر کہتا ہے کہاں یہ میرے اختیارات اور کہاں یہ آدمی موسیٰ علیہ السلام؟ اب موسیٰ علیہ السلام کی تاکید کر رہا ہے، ام انا خیر من ھذا الذی، کیا میں بہتر ہوں اس آدمی سے یا یہ بہتر ہے؟ وہ مہین ولا یکاد یبین، معاذ اللہ، کہتا ہے کہ جو بے وقت ہے، بے عزت ہے، جس کی کوئی عزت نہیں ہے، اکیلا آدمی ہے، ایک بھائی کو لے کے آ گیا یہاں پہ، اور جو صاف طور پر بات بھی نہیں کر سکتا، اپنا معافی ضمیر صحیح طور پر بیان نہیں کر سکتا۔ اس میں ایک اشارہ تو ان کی لکنت کی طرف ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اگرچہ وہ رب اشرح لی پڑھنے سے دوست ہو گئی تھی، مگر اس نے اس کی پچھلی کیفیت کی طرف اشارہ کیا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی فرعون کے گھر میں ہوئی ہے، محل میں ہوئی ہے۔ اس نے کہا یہ تو صحیح طرح بول بھی نہیں سکتا، مجلس کے اندر گفتگو نہیں کر سکتا، تو کیا میں بہتر ہوں جس کے پاس اتنے اختیارات ہیں یا یہ بہتر ہے؟ اب ایک اور بات وہ کرتا ہے، اور یہ بات ان کے یہاں ایک رواج تھا، وہ رواج یہ تھا کہ اگر کسی کو وہ وڈیرا بناتے، کوئی وزیر مقرر کرتے، کوئی اس کو اختیارات دیتے، تو وہ یہ کرتے کہ سب سے پہلے اس کو خلعت فاخرہ، ایک شاہی لباس اس کو دیا جاتا تھا پہننے کے لیے۔ فرعون اپنا لباس جو کہ ہیرو جواہرات سے مرصع مزین بہت قیمتی لباس تصور کیا جاتا، فرعون اس کو عطا کرتا ہے، یہ لو میرا پہنا ہوا لباس تم پہنو۔ دوسرا کام یہ کرتا کہ اس کی کرائیوں کے اندر سونے کے کنگن اس کو پہنائے جاتے، کیونکہ وہ بے دین قسم کے لوگ تھے۔ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ سونا مردوں کے لیے حرام ہے، خواتین پہن سکتی ہیں، ان کو اس سے کیا غرض تھا؟ تو وہ سونے کے کنگن ان کو گورنمنٹ کی طرف سے ملتے تھے پہننے کے لیے۔ اور نمبر تیسرا کام یہ ہوتا کہ جس کو وہ وزیر بناتے، اختیارات دیتے، تو لوگوں کا ایک جمع غفیر، بہت لشکر، تاکہ قوم کے اوپر ایک رعب جاری رہے، رعب طاری رہے،
کہ جی بڑی پروٹوکول ہے اس کا، بڑا عزت ہے اس کی، بندے نوکر چاکر اس کو ساتھ دیے جاتے ہیں کہ جہاں جائے تو وہ لوگوں کی جھرمٹ میں جائے، اس کی دہشت ہو۔ تو فرعون یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام، تو فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، تو پھر ان کے پاس وہ سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں ان کی کلائیوں کے اندر؟ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے پاس تو بہت سونا ہے، اللہ ان کو سونے بنا کے بھیجتا۔ وہ اپنی الٹی منطق سے سوچ رہا ہے، الٹی عقل جو اس کی چل رہی ہے، دماغ جو اس کا الٹا ہوا پڑا ہے، اس کے ساتھ وہ سوچ رہا ہے کہ جی اگر یہ واقعتاً رسول ہوتا تو سونے کے کنگن اس کی کلائیوں میں نظر آتے، یا کیا ہوتا، جاء معہ الملائکہ مقترنین، یا اس کے ساتھ فرشتوں کا ایک لشکر ہوتا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے۔ اس سے لوگ ان کی بات بھی جلدی مان لیتے کہ جی ان کے پاس بڑی طاقت ہے۔ یہاں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں، یہاں تو موسیٰ علیہ السلام سادہ لباس میں ان کے کھڑے ہیں، سادہ لباس ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اور سادگی موسیٰ علیہ السلام کی یہاں ہے، نظر آ رہی ہے فرعون کے دربار کے اندر۔ تو یہ وہ اعتراضات کر رہا ہے، دنیا کی یہ چیزیں جو ہے، یہ مال و دولت، یہ سونا چاندی اور یہ لاؤ لشکر، یہ طاقتیں، یہ سب دنیا کا سامان ہے۔ وہ اس کو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس نظر سے دیکھ رہا ہے، اگر یہ اللہ کے نبی ہوتے تو ان کے پاس بڑا پیسہ ہوتا، اللہ سارا کچھ ان کو عطا کر دیتا، یہ اللہ کے رسول نہیں، انکار کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فاستخف قومہ، اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر لیا، بے وقوف بنا لیا ان چکنی چپڑی باتوں سے۔ جو میٹھی میٹھی اس نے باتیں کی ہیں، باتوں سے لوگ جو ہے نا وہ اپنے لیڈر کی باتوں میں آ جاتے ہیں نا، حالانکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ لیڈر ہمارا کوئی کام نہیں کرتا، 20-30 سال میں جس نے کوئی کام نہیں کیا وہ ایک تقریر کرتا ہے، آ کے ہم اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی ووٹ آپ کا ہے جناب۔ تو وہ ہمیں الو بناتا ہے، بے وقوف بناتا ہے، اور یہ ہر دور میں رہا ہے کہ سیاسی لوگ یہ اپنی ماتحت لوگوں کو بے وقوف بناتے رہے، پتہ نہیں امت کو کب شعور آئے گا۔ فاستخف قومہ، اللہ فرماتا ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا، الو بنا لیا۔ فاطاعوہ، بس وہ اس کی اطاعت کرنے لگے، اس کی باتوں میں آ گئے۔ انہوں نے کہا جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اختیارات آپ کے پاس ہیں، اتنی بڑی سلطنت آپ کی ہے، آپ کے اشارے کے بغیر کوئی آدمی کوئی کام نہیں کر سکتا۔ 300 سال گزر چکے ہیں آپ کو، آپ مصر کی حکومت چلا رہے ہیں، یہاں 5 سال میں ہمارے نا وزراء ٹکتے نہیں ہیں کہیں، 5 سال کی حکومت مل جائے تو ہم نے بڑی حکومت کر لی ہے۔ 320 سال فرعون نے حکومت کیا، 320 سال، یعنی 3 صدیاں اور 20 سال اوپر۔ اگر آپ اس کو تقسیم کریں تو کتنے ہماری یہ 5 سال کے حساب سے کتنے حکومتیں بنتی ہیں۔ اور روایات میں آتا ہے کہ فرعون کبھی زندگی میں بیمار نہیں ہوا، اس کو سر میں درد بھی کبھی نہیں ہوا، اس کو اللہ نے دنیا میں بڑی موجیں کرائی ہیں، کر لیں موجوں کر دی کہ پھر دنیا کی ہر چیز عطا کی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو فرعون کے پاس نہ ہو۔ یہ جو کالا خضاب ہے نا، کالا رنگ جو لگانا ہے داڑھی پر، سر کے بالوں پر بال کالے کرنا، دنیا کے اندر سب سے پہلے فرعون نے کیا، حدیث پاک میں اس نے کہا سب سے پہلے فرعون نے سر کے بال اور داڑھی کے بال کالے کیے، اور اس نے باقاعدہ ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی، وہ تھنک ٹینک تھا اس کا، جن کا کام ہی صرف یہ تھا کہ جی لوگوں کو سزائیں دینی ہیں، نئی نئی سزائیں تجویز کریں، نئی نئی سزائیں، صرف یہ کام تھا، سزاؤں میں ویرائٹی لائے، شدید سخت سزائیں، شدید سخت، تاکہ سلطنت کے اوپر رعب جمع رہے کہ جی فرعون کے آگے بات نہیں کرنی ورنہ بڑی سخت سزا دیتا ہے۔ تو اس نے وہ جو قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے نا کہ میں تمہارا ایک دائیں طرف کا ہاتھ اور بائیں طرف کا پاؤں کاٹ دوں، ہاتھ پاؤں کاٹنا چلو تم کاٹ دو، لیکن وہ عجیب عجیب تجربے کرتا تھا، دائیں طرف کا ہاتھ کاٹ دیا، بائیں طرف کا پاؤں کاٹ دیا، اس طریقے سے وہ مختلف قسم کی سزائیں دیتا تھا۔
جب اس نے قوم کو الو بنا دیا، جب قوم الو بن جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اچھی چیز کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ پہلے ایک چیز کو اچھی سمجھتے ہیں، جب ہم غلام بن جاتے ہیں کسی قوم کے، کسی لیڈر کے غلام بن گئے تو اس کی ہر بری چیز اچھی نظر آتی ہے۔ تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ جب قومیں غلام ہو جاتی ہیں تو ان کے ضمیر بدل جاتے ہیں، پھر ہر اچھی بری چیز، اپنے لیڈر کی ہر بری چیز اچھی نظر آتی ہے۔ جب لیڈر کہتا ہے نا کہ ہمیں علماء سے خطرہ ہے، مسجدوں سے خطرہ ہے، تو وہ آگے وزیر مشورہ دیتے ہیں، جی بالکل سلطنت کے استحکام کے لیے جناب علی یہ بڑا ضروری ہے، ورنہ آپ کی حکومت خطرے میں ہے، مسجدیں بند کر دیں، مسجدوں کے سپیکر اتار دیں، علماء کو گرفتار کریں، ورنہ یہ تو امن و امان کے لیے آپ کر رہے ہیں، آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ مشورے دیتے ہیں، ہر اچھی چیز ان کو بری نظر آتی ہے، بری چیز ان کو اچھی نظر آتی ہے، شیطان کے چکر میں وہ مکمل طور پر آئے ہوتے ہیں۔ فاطاعوا، قوم نے اس کی پیروی کر لی، اس کی اطاعت کر لی، اس کی ہر بات مان لی۔ اب اندازہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کی بات نظر انداز ہو رہی ہے اور فرعون کی بات لوگ مان رہے ہیں۔ عقل یہاں یہ کہتی ہے کہ فرعون کامیاب ہو رہا ہے، عقل یہ کہہ رہی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کی وہاں کوئی بظاہر حیثیت نظر نہیں آ رہی، لوگ مان ہی نہیں رہے۔ مگر اللہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، تو پوری فرعونی اگر حکومت اور اس کے تمام اعلی کار اور اس کے لشکری، اگر جن کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ تھی، 6 لاکھ سے زیادہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف تھے۔ آپ ذرا انبیاء کی جرت بھی ملاحظہ فرمائے نا، ہم 5 آدمی کے سامنے بات نہیں کر سکتے، ڈر جاتے ہیں، ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ تو حکومت بھی اس کی ہے، طاقت بھی ہے، فوج بھی ہے، سب کچھ اس کی ہے، ملک اس کا ہے، وہاں کھڑے ہو کر بات کرنا اس کے خلاف، اس کے لیے بہت بڑا جگر چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی جرت کے ساتھ یہ بات کی ہے، اور اس اعتماد کے ساتھ کہ اللہ میرا ساتھ ہے، اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ میری مدد کرنے والا ہے، فرعون کچھ نہیں کر سکتا۔ انہم کانوا قوما فاسقین، اللہ فرماتا ہے وہ قوم تھی نافرمان جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتی تھی، فرعون کے پیچھے لگی ہوئی تھی، نافرمان قوم تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کلام پاک کا فہم نصیب فرمائے، ہمیں جرت اور شجاعت نصیب فرمائے، قوم کو شعور عطا فرمائے، قوم کو، امت کو بیداری نصیب فرمائے، اور قوم جو سو چکی ہے جو قوم، اللہ اس قوم کو بیداری عطا فرمائے، اس قوم کو جذبہ جہاد نصیب فرمائے، اور اس قوم کو دنیا و آخرت کی سعادتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے۔ آخر دعوانا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا، قرآن پاک پڑھنا، سننا، سیکھنا اپنی درگاہ میں قبول فرما، کلام پاک کی رحمت برکت نصیب فرما، کتاب و سنت کی بہاریں نصیب فرما، کتاب و سنت پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ کتاب و سنت کا یہ پیغام ہمیں آئندہ نسلوں تک، گھر گھر تک پہنچانے کی اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین گھر گھر سے قرآن کی صدائیں اٹھیں اور ہم سب قرآن کی ان صداؤں میں، قرآن کی روشنی میں اپنی اصلاح کریں۔ یا رب العالمین ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما، دنیا و آخرت کی عزت نصیب فرما، امت کی مشکلات کو آسان بنا۔ یا رب العالمین مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کو بااختیار، مخلص، خیر خواہ، شجاع، غیرت مند لیڈر نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔